بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو ناول عمران سیریز بلو آئی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے. آپ اگر میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے. لیکن آخر خطرہ کیا تھا یہ بھی تو معلوم ہو. کیپٹن شکیل، جو جلد از جلد معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتا تھا، وہ بولا، اس سرخ بلب کا مطلب یہ ہے کہ تمام منصوبہ شدید خطرے میں ہے. بارودی سرنگوں کے وسیع جال میں جو ہم نے منصوبے کے تحت پورے علاقے میں بچھائی ہیں، کسی ایک سرنگ کے فیتے کو آگ لگائی جا چکی ہے. چیف آفیسر نے سخت پریشان لہجے میں کہا. اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. او، یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے، لیکن مین لائن بند کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیپٹن شکیل نے مضطرب لہجے میں پوچھا. اس سے صرف اتنا ہوگا کہ وہ محض بارودی سرنگ میں پھٹے گی، اس کے ساتھ پورا منصوبہ نہیں اڑے گا. چیف آفیسر نے جواب دیا. لیکن کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکٹ بھی تو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ کوئی سازش ہی کی گئی ہو. کیپٹن شکیل نے ایک خیال کے تحت پوچھا. نہیں، ٹیکنیکل ڈیفیکٹ کے ظاہر کرنے والا دوسرا بلب ہے. یہ بلب اس وقت جلتا ہے جب کسی بارودی سرنگ کے فیتے کو آگ لگا دی گئی ہو یا اس کے ساتھ کوئی اور حرکت کی گئی ہو، مثلا ٹائم بام لگا دیا جائے وغیرہ وغیرہ. چیف آفیسر نے جواب دیا. تو یہ مشین نہیں بتلا سکتی کہ کون سی سرنگ کے ساتھ گڑبڑ ہے؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا. یہی تو سارا مسئلہ ہے. آج صبح وہ مشین اچانک پھٹ گئی جو گڑبڑ والی سرنگ کا پتہ بتلاتی ہے. اسے انجینئر ٹھیک ہی کر رہے تھے. چیف آفیسر نے جواب دیا. پھر تو صاف ظاہر ہے کہ کوئی سازش کی گئی ہے، کیپٹن شکیل نے پریشان لہجے میں کہا. ہاں، اسی لیے تو میں پریشان ہوں. ادھر کمانڈر ان چیف ابھی سینٹر کے دورے پر آ رہے ہیں، اور اب آپ سوچیں. چیف آفیسر نے جواب دیا. اس سے پہلے کہ کیپٹن شکیل کوئی جواب دیتا، میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی. چیف آفیسر نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ہیلو چیف آفیسر، کرنل انصر اسپیکنگ. کرنل اے فرام ملٹری انٹیلیجنس. دوسری طرف سے ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل اے کی آواز سنائی دی. یس سر، چیف آفیسر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا. مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ سینٹر میں خطرے کا الارم بجایا گیا ہے. کرنل اے نے دریافت کیا. جی ہاں، چیف آفیسر نے جواب دیا اور پھر اسے تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے لگا. کیپٹن شکیل اس دوران بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا. اوہ، لیکن ادھر کمانڈر ان چیف سینٹر کے معائنے کے لیے روانہ ہونے والے ہیں. کرنل اے کی تشویش بھری آواز آئی. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے میرا خیال ہے کہ جب تک خطرہ پوری طرح دور نہ ہو جائے کمانڈر ان چیف کا دورہ روک دیا جائے. چیف آفیسر نے دبے ہوئے لہجے میں خیال پیش کیا. ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں. آپ فوراً تحقیقات کر کے مجھے رپورٹ دیں، کرنل اے نے کہا، اور پھر رابطہ ختم ہو گیا. چیف آفیسر نے ریسیور رکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے خاموش بیٹھے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھنے لگا. میں چلتا ہوں. آپ میرے اور میرے ساتھی کے لیے اسپیشل کارڈ ایشو کر دیں تاکہ تحقیقات کے لیے ہم پورے سینٹر میں بآسانی گھوم سکیں، کیپٹن شکیل نے کہا. اور ہاں، دراصل مجھے احکامات تو مل گئے تھے، لیکن اس مسئلے کی وجہ سے میں یہ کام فوری نہ کر سکا. چیف آفیسر نے جواب دیا اور میز کی دراز سے 2 چھوٹے سے کارڈ نکالے جن پر سرخ رنگ میں لفظ اسپیشل لکھا ہوا تھا. اس نے کارڈوں پر اپنے دستخط کیے اور چند مخصوص نمبر لکھ دیے. یہ لیجئے، ایک اپنے پاس رکھیے اور ایک اپنے ساتھی کو دے دیجئے، چیف آفیسر نے کہا. کیپٹن شکیل کارڈ لے کر اٹھ کھڑا ہوا. پھر وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا. اس کا رخ اس حال کی جانب تھا جہاں اس نے صدیقی کو چھوڑا تھا. کم ان، نمبر 1 نے سخت لہجے میں جواب دیا، اور پھر دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا. کیا بات ہے، تم گھبرائے ہوئے ہو؟ باس نے نوجوان کے چہرے پر اڑتی ہوائیاں دیکھ کر کہا. باس، کمانڈر ان چیف نے سینٹر کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، نوجوان نے رپورٹ دی. کیوں؟ وہ تو جانے کے لیے تیار تھا. باس کے لیے بھی یہ خبر بم کا دھماکہ ثابت ہوئی. باس، جس وقت وہ جانے کے لیے کار میں بیٹھا ہی تھا کہ اچانک ایک کیپٹن ایمرجنسی کال کے لیے دوڑتا ہوا آیا، اور پھر کمانڈر ان چیف نے وہ کال سن کر جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا، نوجوان نے جواب دیا. وجہ؟ باس نے غصے سے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا. کال سے پتہ چلا ہے کہ سینٹر میں خطرہ پیدا ہو گیا ہے. وہاں کسی بارودی سرنگ سے چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا. اوہ، تم نے نمبر 36 کو اپنی کارروائی روکنے کا حکم نہیں دیا تھا؟ باس غصے سے چیخ پڑا. مگر باس، آپ نے کب حکم دیا تھا؟ نوجوان باس کو اتنے شدید غصے میں دیکھ کر بوکھلا گیا. یو ڈیم فول، تم نے سارا پروگرام درہم برہم کر دیا. اب جب کہ کمانڈر ان چیف جانے والا تھا
نمبر 36 نے اپنی پرانی کارروائی کر کے اسے روک دیا۔ چلو آپریشن ہال میں چلو۔ باس کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ کی شدت سے سیاہ پڑ گیا تھا، اور پھر وہ تقریباً بھاگتا ہوا آپریشن ہال میں آیا جہاں سائنسی مشین فٹ تھی۔ نمبر 36 کو کال کرو، اس نے ایک آپریٹر کو سخت لہجے میں حکم دیا۔ اوکے سر، آپریٹر نے گھبرا کر جواب دیا، اور پھر وہ مشین پر لگے ہوئے مختلف بٹن دبانے لگا۔ جلد ہی مشین کے اوپر لگی ہوئی سکرین روشن ہو گئی۔ پھر چند لمحوں بعد مشین پر ایک آدمی کا عکس ابھر آیا جو ایک چھوٹی سی مشین پر جھکا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ گھبرایا ہوا تھا۔ ہیلو نمبر 36، باس اسپیکنگ۔ نمبر 1 نے آپریٹر کے ہاتھ سے ہیڈ فون لے کر سر پر چڑھا لیا۔ یس سر، 36 نے گھبراتے ہوئے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ فوراً اپنی سابقہ کارروائی بند کرو، ہم نے ٹاپ بلیو فٹ کر دی ہے، اب فی الحال اس کارروائی کی ضرورت نہیں، نمبر 1 نے چیختے ہوئے اسے حکم دیا۔ اوکے سر، مجھے پہلے آرڈر دے دیا جاتا تو اچھا تھا۔ نمبر 36 کے لہجے میں جھنجھلاہٹ تھی۔ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی تعمیل کرو، تمہاری کارروائی کی وجہ سے ہمارا پروگرام درہم برہم ہو گیا، نمبر 1 نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ بہت بہتر جناب، میں ابھی وہ ٹائم ہٹا لیتا ہوں، نمبر 36 نے جواب دیا۔ اوکے، نمبر 1 نے کہا اور پھر ہیڈ فون اتار دیا۔ آپریٹر نے دوبارہ مشین کے بٹن بند کیے، سکرین تاریک ہو گئی۔ او یہ برا ہوا۔ ادھر میٹنگ میں اس بے وقوف عمران نے بلو آئی کے متعلق کافی حد تک قریب ترین شکوک کا اظہار کیا ہے۔ باس نے بے چینی سے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ ہاں بظاہر تو ایسا ہی ہے، مگر عمران کے متعلق مجھے جو رپورٹ ملی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ انتہائی عیار اور چالاک آدمی ہے، باس نے فکر مند لہجے میں کہا۔ تو پھر کیا خیال ہے، اگر حکم ہو تو اسے فوراً ہلاک کر دیا جائے؟ نوجوان نے دلیری کا اظہار کیا۔ نہیں، میں ابھی فی الحال کسی کو چھونا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں جتنی خاموشی سے ہمارا کام ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے، زیادہ الجھاؤ سے بعض اوقات معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ جی، نوجوان نے اس بات میں ہنکارا بھرا۔ اب دیکھو، اگر 36 یہ کارروائی نہ کرتا اور آج کمانڈر ان چیف سینٹر کے دورے پر چلا جاتا تو ہمارے کام کا پہلا مرحلہ آج ہی مکمل ہو جاتا اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا، باس نے بے چین لہجے میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ مگر باس، اگر کمانڈر ان چیف کے بجائے سینٹر کے کسی اور آفیسر کو بلیو آئی فٹ کر دی جاتی تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوتا، نوجوان نے ایک تجویز پیش کی۔ نہیں، تم نہیں سمجھتے، یہ منصوبہ اتنا خفیہ ہے کہ 36 کی وہاں موجودگی کے باوجود ہمیں منصوبے کی تفصیلات کی ہوا بھی نہیں لگی۔ کمانڈر ان چیف اس لحاظ سے بہترین مہرہ ثابت ہوتا کیونکہ تمام دستاویزات کی کاپیاں مل جاتی، مگر افسوس فی الحال یہ کام رک گیا ہے، باس نے جواب دیا، اور پھر وہ دوبارہ سیڑھیاں چڑھتا ہوا مختلف کمروں سے ہوتا ہوا اپنے مخصوص کمرے میں آیا۔ وہ کرسی پر بیٹھا چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے ریسیور اٹھا کر ٹیلی فون کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ ہیلو، ٹونی اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے ٹونی کی کرخت آواز سنائی دی۔ بلیو اسٹار، باس نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ یس، کیا بات ہے؟ ٹونی کے لہجے میں اس بار نرمی تھی۔ سنو ٹونی، ایک کام کرنا ہے، معاوضہ تمہیں مل جائے گا۔ باس کے لہجے میں تہکمانہ پن زیادہ ابھر آیا تھا۔ کیا کام ہے؟ ٹونی نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ یہاں دارالحکومت میں ایک احمق شخص ہے عمران، اس کی نگرانی کرنی ہے، لیکن معلوم ہوا ہے کہ وہ بظاہر احمق آدمی دراصل انتہائی چالاک اور عیار ہے۔ تمہیں کوئی چالاک اور دلیر آدمی اس کی نگرانی کے لیے لگانا پڑے گا۔ مجھے اس کی تمام مصروفیات کی رپورٹ چاہیے۔ باس نے تفصیل بتائی۔ اس کا پتہ؟ ٹونی نے پوچھا، اور پھر باس نے اسے عمران کے فلیٹ کا پتہ بتا دیا۔ کس قسم کی رپورٹ چاہیے؟ ٹونی کے لہجے میں مردہ پن تھا، کیونکہ صرف نگرانی کا کام اس کے معیار کا نہیں تھا، بس جہاں جہاں جائے اور جس سے وہ ملے، مکمل تفصیل، باس نے جواب دیا۔ نگرانی سے زیادہ بہتر یہ نہیں کہ اسے ختم کر دیا جائے؟ ٹونی نے اکتائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ نہیں، فی الحال مجھے صرف اس کی مصروفیات کی رپورٹ چاہیے، قتل کے متعلق بعد میں دیکھا جائے گا، باس نے سخت لہجے میں کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، میں ایک آدمی اس کی نگرانی پر لگا دیتا ہوں، 4 گھنٹے بعد آپ کو رپورٹ مل جائے گی، ٹونی نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، باس نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ اب اسے قدرے اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ عمران کی تفصیلی رپورٹ ملنے پر کہ وہ کتنا عیار آدمی ہے، اور پھر میٹنگ میں اس کا کردار دیکھ کر وہ قدرے پریشان ہو گیا تھا۔ کیپٹن شکیل جب ہال میں پہنچا تو اس نے صدیقی کو وہیں موجود پایا۔ میرے ساتھ چلو، اس نے صدیقی کے قریب پہنچ کر کہا، اور صدیقی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ کیپٹن شکیل نے ہال سے باہر نکل کر اسے جیب سے نکال کر ایک اسپیشل پاس دیا، اور پھر اسے تمام صورتحال سمجھانے لگا۔
پھر اب کیا پروگرام ہے؟ میرا خیال ہے تمام ملحقہ آفیسر کا ایک راؤنڈ لگا لیا جائے، کیونکہ جو شرارت ہوئی ہے ضرور اس کا تعلق کسی آفیسر سے ہی ہوگا، کیونکہ منصوبہ تو یہاں سے نہ جانے کتنی دور اور کہاں پر ہوگا۔ کیپٹن شکیل نے رائے پیش کی۔ ٹھیک ہے، پھر میں دائیں طرف سے شروع ہوتا ہوں، تم بائیں طرف سے، تاکہ تمام آفیسرز اچھی طرح چیک کر لیے جائیں۔ ٹھیک ہے، ذرا احتیاط سے کام کرنا، کیونکہ مجھے خطرناک معلوم ہو رہا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر بائیں طرف مڑ گیا۔ یہاں دفتر کا ایک ہال سا پھیلا ہوا تھا۔ یہ منصوبے کا کنٹرولنگ سینٹر تھا۔ اصل منصوبہ کہاں عمل پذیر ہے اس کے متعلق شاید چیف آفیسر کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ انتہائی بائیں جانب جا کر وہ نزدیک ترین آفس کے باہر ڈیوٹی پر موجود پولیس کو وہ پاس دکھا کر اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بہت بڑی مشین کے پیچھے ایک نوجوان سا آپریٹر موجود تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب جا کر رک گیا۔ آپریٹر نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر کیپٹن شکیل کو سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر دوبارہ مشین کی کارکردگی میں مصروف ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے بڑی گہری نظروں سے مشین کی کارکردگی چیک کی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن کوئی بات بھی اسے مشکوک نظر نہیں آئی۔ وہ ایک نظر ادھر ادھر ڈال کر آفس سے باہر نکل آیا۔ مختلف آفیسرز چیک کرنے کے باوجود کہیں بھی اسے مشکوک بات نظر نہیں آئی۔ وہ اب قدرے اکتا چکا تھا۔ پھر ایک آفس کے دروازے کے قریب پہنچ کر وہ چونک پڑا۔ دروازے سے اسے ایک آدمی کی ٹرانسمیٹر پر بات کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ جھجک کر رک گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا آفس تھا جس میں ایک بہت بڑی مشین کے پیچھے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ کیپٹن شکیل نے آہستہ سے دروازے کے اندر نظر ڈالی۔ وہ آدمی مشین کے پیچھے تقریباً چھپا ہوا تھا۔ بہتر جناب، میں ابھی وہ ٹائم بم ہٹا لیتا ہوں، مشین کے پیچھے بیٹھے ہوئے آپریٹر نے جواب دیا اور کیپٹن شکیل کھٹک گیا۔ اس نے جیب سے ریوالور نکال لیا اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اچانک وہ نوجوان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ شاید ٹرانسمیٹر بند کر کے مزید کارروائی کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ہینڈز اپ، خبردار اگر حرکت کی۔ کیپٹن شکیل نے اس کی طرف ریوالور تان دیا۔ مگر تم کون ہو؟ نوجوان گھبرا گیا۔ تم وہ ٹائم بم ہٹا دو فوراً، کیپٹن شکیل نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ کون سا ٹائم بم؟ تم کون ہو؟ اب وہ نوجوان اچانک جھٹکے سے سنبھل چکا تھا۔ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، فضول بکواس مت کرو، کیپٹن شکیل نے انتہائی سخت لہجے میں حکم دیا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہوا؟ تم اس کمرے میں داخل کس کے حکم سے ہوئے ہو؟ اب وہ نوجوان پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پر اسرار چمک تھی۔ نمبر 36، میں تمہارا تمام کردار سمجھ چکا ہوں، اس لیے اب بہانے بازی فضول ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ لیکن پھر وہ دوسرے لمحے اچانک 36 نے ریوالور کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کیپٹن شکیل پر چھلانگ لگا دی۔ شاید اس کے دماغ میں عافیت کی اس سے بہتر کوئی اور راہ نہ آئی ہو کہ کیپٹن شکیل کو زیر کر کے ہی اپنا راز چھپا سکتا ہے۔ اس کا حملہ اتنا اچانک اور بھرپور تھا کہ شکیل وار بچا نہ سکا اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا کر نیچے آ گرے۔ مگر کیپٹن شکیل انتہائی پھرتی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دوسرے لمحے اس نوجوان کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل نے جوڈو کا بھرپور وار کیا۔ کھڑی ہتھیلی کا ایک ہی وار پڑا تھا کہ کھٹک کی کوئی آواز آئی اور وہ نوجوان لہراتا ہوا فرش پر آ گیا۔ 2-4 منٹ تڑپا اور پھر ٹھنڈا ہو گیا۔ نادانستگی میں کیپٹن شکیل کافی بھرپور وار کر چکا تھا۔ گو اس کا مقصد اسے ختم کرنا نہیں تھا، لیکن اب جب کہ وہ مر چکا تھا تو مجبوری تھی۔ لڑائی کی آواز سن کر باہر موجود گارڈ اندر آ چکا تھا، لیکن کیپٹن شکیل نے اسے اپنا پاس دکھا کر حکم دیا کہ وہ فوراً چیف آفیسر کو بلوائے۔ چنانچہ فوراً ہی چیف آفیسر آفس میں آ موجود ہوا۔ یہ کیا ہوا مسٹر شکیل؟ چیف آفیسر نے حیرت بھری نظروں سے آپریٹر کی لاش دیکھتے دیکھتے کہا۔ ٹائم بم لگانے والا یہی شخص تھا۔ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو ٹرانسمیٹر پر کسی سے ہدایات لے رہا تھا۔ آپ فوراً مشین چیک کریں اور ٹائم بم ہٹوا لیں، کیپٹن شکیل نے سنجیدہ لہجے میں چیف آفیسر سے کہا، اور چیف آفیسر چونک کر اس مشین کی طرف بڑھا۔ اس نے جھک کر مشین کے مختلف بٹن دیکھنے شروع کر دیے۔ ابھی وہ پوری طرح مسئلے کو سمجھ ہی نہیں سکا تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دوسرے لمحے اس کمرے کا ملبہ ان کے سروں پر آن پڑا۔ عمران کو آج صبح ہی بلیک زیرو نے کمانڈر ان چیف کی آئی رپورٹ دی۔ آئی اسپیشلسٹ نے کمانڈر ان چیف کی بائیں آنکھ کا بغور معائنہ کرنے کے بعد رپورٹ دی تھی کہ آنکھ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہے، البتہ اس آنکھ کی پتلی دائیں آنکھ کی پتلی سے قدرے بڑی ہے اور اس کی پتلی کا رنگ نیلا ہے، جس کی وجہ سے معائنہ کرنے کے باوجود بھی معلوم نہیں ہو سکی۔ مزید معائنہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب کہ پتلی نکال کر اس کا باقاعدہ لیبارٹری میں تجزیہ کیا جائے، جو کہ ناممکن ہے۔
عمران رپورٹ پڑھ کر سوچ میں پڑ گیا کیونکہ رپورٹ بے حد مبہم سی تھی۔ چند لمحے تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے رپورٹ جیب میں ڈالی اور ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جلد ہی رابطہ مل گیا۔ کمانڈر ان چیف سے بات کراؤ، عمران نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ دوسری طرف شاید کمانڈر ان چیف کا پرسنل سیکرٹری تھا۔ آپ کون صاحب ہیں؟ پرسنل سیکرٹری نے سوال کیا۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں جواب دیا، اور اس لفظ کا پرسنل سیکرٹری پر نہ جانے کیا اثر ہوا، اس کی آواز میں گھبراہٹ سی پیدا ہو گئی۔ یس سر، 1 منٹ ہولڈ کیجیے۔ 1 منٹ بعد کمانڈر ان چیف ظفر آفریدی کی آواز سنائی دی۔ ظفر آفریدی اسپیکنگ۔ X2، عمران نے پروقار لہجے میں کہا۔ فرمائیے، ظفر آفریدی نے پوچھا۔ یہ بتلائیے کہ آپ اپنی بائیں آنکھ میں کوئی تکلیف تو محسوس نہیں کرتے یا کوئی اور خاص قابل ذکر بات؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر کیا بات ہے، آپ لوگ کیوں میری آنکھ کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ظفر آفریدی کا لہجہ قدرے سخت تھا، شاید وہ اپنی آنکھ کے ذکر سے الرجک ہو چکا تھا۔ مسٹر آفریدی، مجھے شک ہے کہ آپ کی بائیں آنکھ اس کیس میں غیر معمولی اہمیت اختیار کر چکی ہے، اس لیے میں اس بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ عمران کا لہجہ بھی بے حد تلخ تھا۔ میری آنکھ کیا اہمیت اختیار کر چکی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ ظفر آفریدی کا لہجہ اس بار نرم تھا، شاید انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ یہ وقت بتلائے گا، میں اپنے نمائندے علی عمران کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، برائے مہربانی اس کے سوالات کا جواب دیجیے، علی عمران نے کہا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں، اور آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ میں مصروف ہوں، اس لیے آپ کے نمائندوں کو وقت نہیں دے سکتا، سوری۔ ظفر آفریدی صاحب دوبارہ جلال میں آ گئے۔ آپ کو وقت دینا پڑے گا، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ عمران کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ عمران نے جیسے ہی ریسیور رکھا، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے دوبارہ ریسیور اٹھا لیا۔ صفدر اسپیکنگ سر، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص آواز میں جواب دیا۔ سر، ابھی بلیو اسٹار کی کال ٹونی کو وصول ہوئی ہے، اس نے ٹونی کو عمران صاحب کی نگرانی کا حکم دیا ہے۔ صفدر نے رپورٹ دی۔ اوہ، عمران کی نگرانی؟ عمران واقعی اس خبر پر چونک پڑا۔ جی ہاں، صفدر نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم وہاں کس پوزیشن میں ہو؟ عمران نے پوچھا۔ میں نے وہاں بیرا گیری کا کام شروع کیا ہوا ہے، اور حسب ہدایات ٹونی کا ٹیلی فون ٹیپ کیا گیا ہے، صفدر نے جواب دیا۔ اوہ ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ تو کھیل اب شروع ہوا ہے، عمران نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے بلیک زیرو کو کہا۔ اب تو صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ بلو اسٹار کا اس کیس سے تعلق ہے، بلیک زیرو نے رائے پیش کی۔ ہاں، انہوں نے ہماری میٹنگ ٹیپ کی ہے، چنانچہ اب تو کمانڈر ان چیف کی آنکھ واقعی اہمیت اختیار کر گئی۔ چونکہ میں نے وہاں کمانڈر کی آنکھ میں دلچسپی لی تھی، اس لیے انہوں نے میری نگرانی ضروری سمجھی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ میرا شک آنکھ کے متعلق صحیح تھا۔ جی ہاں، ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں ذرا کمانڈر ان چیف سے ملاقات کراؤں، عمران نے کہا، اور پھر اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ جلد ہی اس کی کار سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ کار کا رخ کمانڈر ان چیف کے آفس کی طرف تھا۔ ملٹری ایریا شروع ہوتے ہی گیٹ پر اسے روک لیا گیا۔ عمران نے سیکرٹ سروس کا کارڈ دکھایا اور آگے بڑھ گیا۔ ہر چیک پوسٹ پر کارڈ کام آتا چلا گیا۔ پھر اس نے کمانڈر ان چیف کے دفتر کے قریب مخصوص پارکنگ شیڈ میں کار روکی اور پھر اتر کر آفس کی طرف چل پڑا۔ کمانڈر ان چیف کے سیکرٹری نے کارڈ دیکھ کر عمران کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر آفس کا فون نمبر دبا کر کمانڈر ان چیف سے رابطہ قائم کیا۔ سر، سیکرٹ سروس کا نمائندہ علی عمران آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کرنل سیکرٹری نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیا فون پر؟ کمانڈر ان چیف نے پوچھا۔ نو سر، وہ یہاں تشریف فرما ہیں، پرسنل سیکرٹری نے بتایا۔ اوکے، بھیج دو انہیں، کمانڈر ان چیف نے جواب دیا۔ پرسنل سیکرٹری نے عمران کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور پھر چپڑاسی نے پردہ اٹھا کر سلام کیا اور عمران سلام کا جواب دیتے ہوئے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمانڈر ان چیف کا آفس نہایت سجا ہوا تھا۔ ایک لمبی سی میز کے پیچھے وہ برا جمان تھے۔ عمران جب اندر داخل ہوا تو اس کے چہروں پر حماقتوں کا سمندر موجزن تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمانڈر ان چیف کی طرف بڑھتا گیا۔ اس کے قدم اتنے تیز تھے کہ کمانڈر ان چیف گھبرا گئے۔ اضطراری طور پر وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ عمران جیسے ہی میز کے قریب پہنچا، اسے یوں بریک لگ گئے جیسے وہ کبھی اپنی جگہ سے ہلا ہی نہ ہو۔ ہیلو ظفر آفریدی صاحب،
کیا حال ہیں آپ کے؟ عمران نے مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیا اور کمانڈر ان چیف صاحب کو وہاں بادل نخواستہ مصافحہ کرنا پڑا۔ تشریف رکھیے، آپ نے خوامخواہ کھڑے ہونے کی تکلیف فرمائی۔ اگر آپ میری عزت افزائی کے لیے ایسا کر رہے ہیں تو میں آپ کا احسان زندگی میں تو شاید بھول جاؤں، مگر موت کے بعد ہرگز نہیں بھولوں گا، پکا وعدہ رہا۔ عمران کا ٹیپ شروع ہو گیا۔ کمانڈر ان چیف جھنجھلا کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ آپ کیسے آئے؟ انہوں نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بڑے تحمل سے پوچھا۔ میری ذرا مٹر گشت کرنے کو طبیعت چاہی تھی، میں نے کہا چلو ذرا کمانڈر ان چیف صاحب کی نیاز قبول کر لوں، بقول شاعر مدت ہوئی ہے یار مہماں کو کیے ہوئے۔ عمران صاحب کی باتوں کا چرچا جب چل ہی پڑا تو پھر اس کا رکنا تو ظاہر ہے بے حد محال تھا۔ آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں، میں X2 سے آپ کی شکایت کروں گا۔ اس بے معنی بکواس پر کمانڈر ان چیف صاحب غصہ ضبط نہ کر سکے۔ جو گلا شکوہ ہو مجھ سے کر لیجئے۔ X2 نے دفتر شکایات و تجاویز ابھی نہیں کھولا۔ عمران نے بدستور تمسخرانہ لہجے میں جواب دیا، شٹ اپ، آپ کام کی بات کریں ورنہ چلے جائیں۔ کمانڈر ان چیف صاحب غصے سے پھٹ پڑے۔ اوکے چلو کام کی بات کرتے ہیں، سنائیے آپ کی آنکھ کا کیا حال ہے؟ نظر ٹھیک آتا ہے یا ایک کے دو نظر آ رہے ہیں؟ عمران نے جواب دیا، میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ لوگ میری آنکھ کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ جب آئی اسپیشلسٹ نے معائنہ کے بعد رپورٹ دے دی ہے کہ آنکھ بالکل اوکے ہے تو آپ لوگوں کو اب کوئی اور موضوع چاہیے؟ کمانڈر ان چیف کے لہجے میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ بیزاری کے آثار بھی موجود تھے۔ عمران خاموش بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر سے حماقتیں یوں غائب ہو گئی تھیں جیسے کسی نے نقاب پہن لیا ہو۔ اب وہاں انتہائی باوقار اور سنجیدہ عمران موجود تھا۔ عمران کے چہرے پر اتنی باوقار اور ٹھوس سنجیدگی دیکھ کر ایک لمحے کے لیے کمانڈر ان چیف صاحب بھی بوکھلا گئے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا احمق آدمی اتنا سنجیدہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا بات ہے، آپ ایک دم سنجیدہ ہو گئے؟ عمران کو دیکھ کر کمانڈر ان چیف صاحب کا غصہ صابن کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ میں اس فلسفے پر غور کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک کے دو نظر نہیں آ رہے، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، اور کمانڈر ان چیف صاحب حیران رہ گئے کہ عمران کی اس بات پر وہ ہنسیں یا غصہ کریں۔ ان کی کچھ عجیب سی حالت ہو گئی۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، انہوں نے بوکھلاہٹ سے جواب دیا۔ کمانڈر ان چیف صاحب جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ انتہائی سنجیدہ اور متعین آدمی ہیں، آج تک بڑے سے بڑے مارکے میں ان پر بوکھلاہٹ طاری نہیں ہوئی تھی۔ عمران انہیں انگلیوں پر نچا رہا تھا۔ مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے آپ بھی دیکھ رہے ہوں، کوئی اور بھی دیکھ رہا ہو، عمران نے سوچتے ہوئے جواب دیا، جیسے وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا ہو۔ اوہ، کمانڈر ان چیف صاحب اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے آئیڈیا کو کچھ سمجھ گئے۔ دوسرے لمحے عمران جھپٹ کر اٹھا۔ ذرا آنکھ دکھائیے، میں خود اس کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے لہجے میں زیادہ جوش تھا جیسے وہ کسی نتیجے پر پہنچ گیا ہو۔ پھر اس سے پہلے کہ کمانڈر ان چیف صاحب پر کوئی رد عمل ہوتا، عمران اس کے قریب پہنچ گیا، لیکن پھر ایک انتہائی حیران کن واقعہ ہوا۔ ابھی عمران ان کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکا تھا کہ اچانک کمانڈر ان چیف کے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی اور انہوں نے بے اختیار بائیں آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے جھک گئے۔ عمران نے تیزی سے ان کا ہاتھ جو ہٹایا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ ان کی بائیں آنکھ سے خون بہہ رہا تھا اور آنکھ کی پتلی غائب تھی۔ کمانڈر ان چیف صاحب کانے ہو چکے تھے۔ تکلیف اتنی شدید تھی کہ چند لمحوں بعد کمانڈر ان چیف صاحب بے ہوش ہو گئے۔ ان کی چیخ کی آواز سن کر چپڑاسی اور ان کا پرسنل سیکرٹری تیزی سے کمرے میں داخل ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے، عمران نے چیخ کر کہا، ڈاکٹر کو بلاؤ فوراً، اور پھر پرسنل سیکرٹری بھاگ کر ٹیلی فون کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جلد ہی ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے آنکھ کا معائنہ کیا اور پھر ایمبولینس میں انہیں ہسپتال لے جانے کا حکم صادر فرمایا۔ جلد ہی کمانڈر ان چیف صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا اور عمران کسی گہری سوچ میں غرق کار میں بیٹھ کر دانش منزل کی طرف چل پڑا۔ صدیقی مختلف آفیسز کو چیک کرتا کافی آگے نکل آیا تو اچانک اس کی نظر کافی دور دائیں طرف ایک آدمی پر پڑی جو ایک چھوٹے سے آفس کے باہر دروازے سے کان لگائے کھڑا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ جیب میں تھا۔ صدیقی کو شک گزرا، چنانچہ وہ تیزی سے اس طرف بڑھنے لگا۔ ابھی وہ کافی دور تھا کہ اچانک اس نے اس آدمی کو پیچھے ہٹتے دیکھا، اور اس سے پہلے کہ صدیقی کچھ سمجھتا، اس نے دیکھا کہ اس آدمی نے جیب سے ہاتھ نکالا اور پھر کوئی چیز آفس کی طرف پھینک دی۔ وہ شے پھینکتے ہی مڑا اور تیزی سے دوسرے آفس کی طرف مڑا۔ اسی لمحے ایک کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور اس نے اس آفس کے ٹکڑے اڑتے دیکھے۔ آفس کو بم مار کر تباہ کر دیا گیا تھا۔ صدیقی نے جیب سے ریوالور نکال کر اس آدمی پر گولی چلا دی۔ گولی اس کی ٹانگ پر لگی اور وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا، مگر گرتے ہی وہ اٹھا
اور پھر اس نے ایک اور بم نکال کر صدیقی کی طرف اچھال دیا۔ صدیقی یکدم جھک گیا اور بم اس کے اوپر سے ہوتا ہوا دور جا گرا۔ پھر اس کے پھٹنے سے ایک اور دھماکہ ہوا، مگر دوسرے لمحے صدیقی کے ریوالور سے لگنے والی گولی سے اس آدمی کا سینہ توڑتی ہوئی گزر گئی۔ گولی شاید دل میں لگی تھی کہ ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بموں کے دھماکوں نے پورے سینٹر میں ہلچل مچا دی۔ خطرے کے سائرن بھی بھیانک آواز سے گونجنے لگے۔ صدیقی بھاگتا ہوا اس تباہ شدہ آفس کے ملبے کے قریب پہنچا۔ اتنے میں باقی لوگ اور سینٹر کا حفاظتی عملہ بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ پھر جب ملبے سے کیپٹن شکیل کا جسم دستیاب ہوا تو صدیقی کا رنگ اڑ گیا۔ کیپٹن شکیل کے چہرے پر موت کی سی زردی چھائی ہوئی تھی، سر پر خون ہی خون۔ صدیقی نے دھڑکتے دل سے اس کی نبض ٹٹولی اور پھر اطمینان کی ایک گہری سانس لی۔ کیپٹن شکیل صرف بے ہوش ہو گیا تھا، گو اس کی حالت ایسی تھی کہ یہ بے ہوشی دائمی بھی ہو سکتی تھی، لیکن جلد ہی ایمبولنس وہاں پہنچ گئی اور پھر کیپٹن شکیل چیف آفیسر اس آپریٹر کو جو ختم ہو چکا تھا اٹھا کر پہلے سینٹر ہسپتال لے جایا گیا۔ صدیقی سے بھی پوچھ گچھ کی گئی۔ کرنل اے بذات خود سینٹر پہنچ گیا۔ پھر صدیقی سے پوچھ گچھ کے بعد انہوں نے اسے X2 کو اس واقعے کی اطلاع دینے کی اجازت دے دی۔ صدیقی خاموشی سے سینٹر کے ایک دور افتادہ کونے میں چلا گیا اور پھر اس نے واچ ٹرانسمیٹر سے رابطہ قائم کیا۔ جلد ہی سلسلہ مل گیا۔ صدیقی اسپیکنگ سر، اوور، صدیقی نے کہا۔ X2 اینڈ رپورٹ اوور۔ X2 کی مخصوص آواز آئی اور پھر صدیقی نے تمام حالات پوری تفصیل سے X2 کو سنا دیے۔ اوہ، کیپٹن شکیل کی اب کیا حالت ہے؟ اوور۔ X2 کے لہجے میں ہلکی سی پریشانی تھی۔ ڈاکٹروں نے بتلایا ہے کہ اب اس کی حالت خطرے سے باہر ہے، صرف سر پر چوٹ آئی تھی، باقی محفوظ رہا۔ اوور، صدیقی نے بتلایا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی وہاں عمران کو بھیجتا ہوں، تم کیپٹن شکیل کے قریب ہی رہنا۔ اوور، ٹھیک ہے جناب۔ اوور، صدیقی نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل۔ X2 نے جواب دیا اور پھر رابطہ ختم ہو گیا۔ صدیقی نے واپس ٹرانسمیٹر کا بٹن دبا دیا اور پھر اٹھ کر ہسپتال کی طرف چل دیا۔ کیپٹن شکیل کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، اسے گلوکوز اور خون دیا جا رہا تھا۔ ملٹری انٹیلیجنس کے آفیسرز تحقیقات میں مصروف تھے۔ جو آفس تباہ ہوا تھا اس کا ملبہ اٹھایا جا چکا تھا اور پھر بغور معائنے کے بعد پتہ چلا کہ ٹائم بم کہاں فٹ کیا گیا ہے۔ دراصل یہ ٹائم بم نہیں بلکہ وائرلیس چارج بم تھا۔ اس کے ہٹانے کے بعد کام معمول پر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران بھی X2 کے مخصوص نمائندے کی حیثیت سے سینٹر میں پہنچ گیا تھا۔ عمران سیدھا ہسپتال آیا اور کیپٹن شکیل کی حالت دیکھ کر اسے اطمینان ہوا۔ وہ صدیقی کو ایک طرف لے گیا، پھر اس نے اس سے تمام حالات تفصیل سے معلوم کیے اور وہ آفس اور مشین بھی چیک کی۔ اب وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ پھر اس نے کرنل اے سے بات چیت کی۔ کرنل اے غیر ملکیوں کی ان سرگرمیوں سے بے حد پریشان تھا، گو ابھی تک منصوبے کی اصل سکیم اور اس کے مقاصد کا ان کو پتہ نہیں چل سکا تھا، مگر جس تیز رفتاری سے ان کی تخریب سرگرمیاں جاری تھیں ان سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ جلد ہی منصوبے اور اس کا اصل محل وقوع پتہ چلا لیں گے اور یہ ملک کے لیے عظیم نقصان دہ ہوگا۔ پھر کیپٹن شکیل ہوش میں آ گیا۔ اس نے کرنل اے اور عمران کو تفصیل سے بیان دیا اور ٹرانسمیٹر کی گفتگو اس نے سنی تھی وہ بھی سنا دی۔ عمران اور کرنل اے تفصیلات سن کر سوچ میں گم ہو گئے۔ حالات ان کے اندازے سے کہیں زیادہ مخدوش تھے۔ عمران نے کرنل اے کو کہا کہ وہ سینٹر کے ہر آدمی کی اچھی طرح چیکنگ کرے، نامعلوم اور کتنے آدمی مجرموں سے ملے ہوں گے، اور پھر کیپٹن شکیل کو اپنی کار میں ڈال کر وہ دانش منزل آ گیا تاکہ یہاں اس کا علاج صحیح طریقے سے ہو سکے۔ صدیقی بھی ساتھ تھا۔ عمران اب سوچ رہا تھا کہ مجرموں کے سرغنے پر فوراً ہاتھ ڈال دینا چاہیے، کیونکہ معاملہ بے حد نازک تھا اور کہیں ڈھیل دینے سے مجرم ملک کا بدترین نقصان کر دینے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہیں دانش منزل چھوڑ کر اس نے جیگر والا میک اپ کیا اور پھر ٹونی کی طرف چل پڑا، کیونکہ فی الحال یہی ایک ذریعہ تھا جس کے ذریعے وہ مجرموں پر ہاتھ ڈال سکتا تھا۔ اس نے کار ٹونی کے اڈے سے کافی دور روکی اور پھر اتر کر پیدل ہی اڈے کی طرف چل پڑا۔ جب وہ اڈے میں داخل ہوا تو اسے صفدر ایک بہرے کے روپ میں نظر آ گیا۔ عمران نے اسے آنکھ ماری اور صفدر زیر لب مسکرا دیا۔ وہ خود چلتا ہوا سیدھا ٹونی کے مخصوص آفس کی طرف بڑھ گیا۔ ٹونی آفس میں موجود تھا۔ اس کے چہرے پر قدرے پریشانی کے آثار تھے۔ جیگر کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ آؤ آؤ جیگر، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے تمہیں بے حد تلاش کروایا مگر تمہارا کہیں بھی پتہ نہ چل سکا۔ میں چند دنوں کے لیے ذرا اپنے آبائی شہر چلا گیا تھا، چند ضروری معاملات نپٹانے تھے۔ کیا بات ہے، کوئی خاص پریشانی ہے؟ عمران کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ ہاں، اس بلیو سٹار والے معاملے نے تنگ کر دیا ہے۔ ٹونی کے لہجے میں دوبارہ پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے۔ کیا بات ہے؟ عمران نے دوبارہ دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔
بات کیا ہونی ہے، اس سالے عمران کا چکر ہے، ٹونی نے کہا، اور عمران کی اپنا لقب سن کر طبیعت صاف ہو گئی۔ وہ کیسے؟ عمران نے بڑی مشکل سے تلخ گھونٹ حلق سے اتارا۔ وہ مل ہی نہیں رہا، نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ کئی دنوں سے اس کے فلیٹ کی نگرانی ہو رہی ہے لیکن وہ فلیٹ پر آیا ہی نہیں، ٹونی نے جواب دیا۔ پھر اب؟ عمران نے سوال کیا، لیکن اس سے پہلے کہ ٹونی کوئی جواب دیتا، ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی۔ ٹونی نے پھرتی سے ریسیور اٹھا کر کانوں سے لگایا۔ ہیلو، ٹونی اسپیکنگ۔ ٹونی کی آواز میں رعب تھا۔ بلیو اسٹار، دوسری طرف سے آواز آئی اور ٹونی چونک پڑا۔ عمران بھی بلیو اسٹار کا لفظ سن کر چونکا، اور پھر اس نے گفتگو کی طرف اپنی پوری توجہ مبذول کر لی۔ فرمائیے، ٹونی کا لہجہ قدرے نرم پڑ گیا۔ علی عمران کا کیا ہوا؟ دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ وہ مل ہی نہیں رہا، فلیٹ پر آتا ہی نہیں، ٹونی نے جواب دیا۔ یہ تمہاری کارکردگی ہے، 3 دن ہو گئے ہیں تمہیں کہے ہوئے، اور ابھی تک تمہیں عمران کا پتہ ہی نہ چل سکا کہ وہ کہاں ہے۔ بلیو اسٹار کے لہجے میں غصے کے ساتھ جھنجھلاہٹ بھی تھی۔ اب وہ نہ ملے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ٹونی کو بھی غصہ آ گیا۔ سنو، اسے پورے شہر میں تلاش کرواؤ، اور سنو، اس کی اس بار نگرانی نہیں کرنی بلکہ جہاں نظر آئے اسے گولی مار دو۔ میں ہر قیمت پر اس کی لاش چاہتا ہوں، بلیو اسٹار نے سخت لہجے میں کہا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے عمران سیریز بلو آئی، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 تھی۔ امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔